یہ بھی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں اگر میں ایک کمپنی کو 1 لاکھ دوں اور پھر وہ مجھے ہر مہینے 5,000 کا منافع دے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیسے پرافٹ کماؤں؟ فکس ریٹ یا فکس پرسنٹیج؟ فکس ریٹ نہیں ہوگا، فکس پرسنٹیج آف پروفٹ ہوگی. یعنی 1 لاکھ سے جتنا وہ کمائے نا اس کی پرسنٹیج آپ فکس کر لیں کہ آپ جو کمائیں گے نا اس کا سپوز 50% یا 40% مجھے دے دیں اور 60% آپ رکھ لیں، وہ آپ کنسنسس سے کوئی بھی کر لیں. تو یعنی لاکھ پہ اگر انہوں نے 10,000 کمایا اور آپ نے 50% طے کیا ہے پھر تو آپ کو وہ 5,000 دیں. لیکن اگلی دفعہ اگر انہوں نے 15,000 کمایا تو پھر آپ کو 5,000 نہیں 7,500 دیں گے. اور اس سے اگلی دفعہ اگر انہوں نے 3,000 کمایا تو پھر وہ آپ کو 5,000 نہیں بلکہ 1,500 دیں گے. تو پروفٹ جو وہ کما رہے ہیں اس کی پرسنٹیج ان کے ساتھ فکس کرنی ہے. آپ نے اپنی رقم کے اعتبار سے پرسنٹیج فکس کی تو وہ سود ہوگا. نیکسٹ. یہ بھی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں میں جس مدرسے میں پڑھتی ہوں وہ زبردستی 20 نماز تراویح پڑھاتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے تو پڑھ لیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ قرآن ہی سن رہے ہیں نا، سنیں. میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ جن مساجد کے اندر 20 تراویح ہو رہی ہے وہاں 20 ہی پڑھیں تاکہ اصل مقصد جو ہے قرآن کو سننا ہے وہ تو پورا ہونا. جی نیکسٹ. جی ابھی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 شعبان معظم کی رات کو شب برات منائی جاتی ہے اور 14 اور 15 شعبان معظم کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے، کیا اس کی فضیلت میں کوئی حدیث موجود ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں. ہاں جی حدیثیں تو موجود ہیں. آپ 15 شعبان کا روزہ اور شب برات لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی، لیکن اصول محدثین پہ کوئی ثابت نہیں ہے. نہ جامع ترمذی والی روایت ثابت ہے اور نہ سنن ابن ماجہ والی. امام ترمذی نے تو خود اس کے اوپر جرح کر دیا اور امام بخاری کا قول بھی نقل کیا ہے کہ یہ روایت منقطع ہے. اس طریقے سے روزہ رکھنے والی بھی روایت جو اسپیسیفکلی شب برات کے حوالے سے ہے وہ تو کمزور ہے. البتہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ تم جو سرہ کا روزہ ہے، سرر شعبان کا روزہ ہے، وہ تم نے رکھا؟ انہوں نے کہا نہیں رکھا. تو آپ نے فرمایا پھر رمضان کے بعد 2 روزے رکھ لینا. تو سرر شعبان کا روزہ یعنی 15 شعبان کا روزہ الگ سے ایک سنت ہے اور وہ رمضان کے استقبال کے طور پر ہے، وہ آپ ضرور رکھیں. اس کا شب برات سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی نیکسٹ. یہ بھی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں السلام علیکم، ہمیں الحدی میں ہمیں ابن تیمیہ کی کتاب عقیدہ واسطہ پڑھائی جاتی ہے، جس الہدا میں ہمیں ابن تیمیہ کی ایک کتاب عقیدہ واسطیہ پڑھائی جاتی ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے اور باقی ہر جگہ علم کے اعتبار سے ہے، کیا ہمارا اس سبجیکٹ کو پڑھانا درست ہے؟ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جی آپ کو اس حوالے سے فکر بھی ہوئی، ان کو بھی بتائیں. دیکھیں جو ابن تیمیہ کی وہ کتاب ہے اس میں میجورٹی چیزیں تو بالکل ٹھیک لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ جو ایک پورشن ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے شروع میں چونکہ ایک تفریق ہوگی بھی ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ مانتے ہیں ان کو وہ جہمیہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور جہمیہ جو ہے وہ استواء علی العرش کے عقیدے والوں کو مجسمہ کہتے ہیں. یعنی ابن تیمیہ اور ان کی جماعت کو مجسمہ کہتے ہیں جہمیہ جو ہے، یعنی حنفی. اور حنفیوں کو یہ لوگ جہمیہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. ہم نے تو اس حوالے سے ایک آپٹیمل سولوشن پیش کیا ہے، استواء علی العرش کا عقیدہ. میرے یوٹیوب کے اوپر آپ ویڈیو بھی دیکھ لیں. ہم اللہ تعالیٰ کے عرش پہ استوا کو اس کی شان کے لائق مانتے ہیں، اس کی تفصیلات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ بحثیں ہیں جو نبی الاسلام صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی. یہ بعد کے لوگوں کی بحثیں ہیں، اور بعد میں کوئی بحث آئے اس کو اس طریقے سے ماننا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، وہ رکھ سکتے ہیں، ان کو رائٹ ہے. ہم تو اس لیول پہ اترتے ہی نہیں نا. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن یہ تو نہیں پوچھے گا کہ تم نے اس بال کی کھال کیوں نہیں اتاری. ہم اجمالاً دونوں چیزیں مانتے ہیں کہ جو آیات قرآن میں استواء علی العرش سے متعلق ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ بھی بالکل حق ہے. اور جو ہمارے ساتھ اللہ کی مائیت ہے ہم اس کو بھی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، وہ بھی بالکل حق ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پہ نزول فرمانا، بخاری مسلم میں تہائی رات جب آخری رہ جاتی ہے اس میں، تو اس کا نزول فرمانا بھی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ قرآن میں واضح آ گیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو پھر اس کی مثال کیسے بیان کی جا سکتی؟
تو آپ جب پڑھائیں تو یہاں پہ وہ چیز ایڈ کر دیا کریں، اور دوسری طرف کی آیات کو بھی ایڈریس کیا کریں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے سے تمہارے زیادہ قریب ہیں. اور اسی طریقے سے تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ کم اس سے نہ اس سے زیادہ، مگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اور بخاری مسلم کی حدیث ان کو سنائیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. یعنی نبی الاسلام نے اس قرب کو سواری کی گردن کے ساتھ تشبیہ دے کے اور یہ بھی فرمایا کہ تم غائب کو نہیں پکار رہے، تو ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو نہ غائب ہے اور نہ بہری ہے. تو اس کو الٹ کر لیں کہ یعنی وہ سننے والا اور موجود ہے یا حاضر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کے لیے کوئی تمثیل نہیں بیان ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے یعنی جو سوچ میں جو ٹائم اور سپیس ہے اس سے تو آزاد ہے. مخلوقات کے ساتھ مقید تو اللہ تعالیٰ کو نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹا بس جتنا دیا گیا اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. جی نیکسٹ. یہ بھی اگلا سوال پوچھتے ہیں، ایک طلاق یافتہ عورت کا نکاح جمعہ کو ہوتا ہے، اگلے دن بارات سے پہلے ٹریفک حادثہ میں دلہا کی موت ہو جاتی ہے، تو کیا یہ عورت سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں جی، نہیں کر سکتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تک جو نیا مرد و عورت ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کا ذائقہ نہ چکھ لیں اس وقت تک وہ واپس نہیں آ سکتی. جی نیکسٹ. جی علوی اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ کیا خلا کے پیپر پہ اگر جسٹ لڑکی سائن کرے اور اس لڑکے نے نہیں کیے تو کیا خلا ہو جاتی ہے؟ اور سیکنڈ یہ کہ بہت شوہر جھوٹے باتیں لگا کے دوسروں کے عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں، فیملی کو ذلیل کرتے ہیں اور بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں، تو اسلام میں اس کے کیا سزا ہے؟ اور پھر مجبوراً لڑکی خلا ہی لیتی ہے تو وہ گناہ گار تو نہیں ہوگی؟ نہیں کوئی گناہگار نہیں ہوگی. ایسے شوہروں پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. قیامت والے دن ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکے جائیں گے جو لوگ مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں. یہ تو بات ہی بہت بڑی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. تو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آیا کہ اس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں تھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو مارا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ناحق ڈانٹا، یعنی حقوق العباد کے معاملات. اس میں بیوی والا جو معاملہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہی سینسٹیو ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں آیا کہ میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو نبی اسلام نے باقاعدہ ترغیب دلائی ہے. تو مسلم شریف کی اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے جن لوگوں کا اس نے حق دینا ہوگا وہ اس سے اس حق کے سبب اس کی نیکیاں لے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی. ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جس کا حق اس نے دینا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے گناہ میں اس کے کھاتے میں ڈالوں گا اور اسے اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو بالکل خلا لینا آپ کا حق ہے، آپ لیں، ایسے شوہروں سے جان چھڑائیں. جی نیکسٹ. یہ بھی اگلا سوال پوچھتے ہیں، شرعی معذور کس کو کہتے ہیں؟ مجھے قطروں والا ایشو ہوتا ہے ہر نماز ٹائم میں، ایک دفعہ، کبھی کبھی تو بہت ہی دفعہ، اوور ایکٹیو بلیڈر کی وجہ سے، تو کیا طریقہ ہے نماز کا بتا دیجیے. دیکھیں شرعی مریض کے طور پہ میں نے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے وہ آپ دیکھ لیں. پیشاب کے قطروں کی بیماری، پیشاب کے بعد قطروں کا آنا بیماری بھی ہو سکتی ہے اور استنجے کا ایشو بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات انسان جب اس نماز کے لیے اس وقت اسپیسیفکلی استنجا نہ کرے تو اسے قطروں کا ایشو نہیں ہوتا. تو بہتر یہ کہ آپ نماز سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لیں تاکہ جو قطرے آنے ہیں وہ آ جائیں، اس کے بعد اینڈ پہ تسلی سے آپ وضو کریں. لیکن اگر مسلسل اس طرح کا ایشو ہے تو پھر ٹیشو پیپر کا استعمال کریں، انڈر ویئر یوز کریں، اور ایک وضو سے ایک نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہوگا. اس دوران اگر قطرے نکلے تو آپ کا وضو ٹوٹا ہوا شمار نہیں ہوگا، یا ہوا خارج ہوئی تو نماز آپ اپنی کنٹینیو کریں. جی نیکسٹ. جی ابھی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ میرے خامند کی وفات ہو گئی ہے، ان کے انتقال کے بعد ایک عورت نے ان کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا. میں اور میرے سسرال والے اس بات سے واقف تھے کہ اس عورت سے میرے خامند کا میل جول تھا، لیکن میرے خامند نے اس کے
ساتھ شادی کی بات کو ہمیشہ انکار کیا تھا، بلکہ ان کی وفات سے کچھ دن قبل بھی میرے خاوند نے میری بیٹی اور مجھے کہا کہ میری سب چیزوں کی وارث تم دونوں ہو۔ اس عورت کا پیش کیا ہوا نکاح نامہ بھی عدالت میں جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ میرے خاوند کے لیے کسی قسم کی اگلی جو ان کے معاملات ہیں کیسے ہوں گے؟ دیکھیں نہیں، پتہ نہیں آپ کا خاوند جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، وہ خود جواب دے ہوگا۔ آپ نے دنیا کے قانون کے مطابق چلنا ہے۔ اگر وہ نکاح نامہ جھوٹا ثابت ہوا ہے تو ظاہر ہے وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر وہ نکاح نامہ صحیح ہے تو پھر اس کا حصہ بنتا ہے۔ باقی اگر آپ کے خاوند نے جھوٹ بولا ہے تو وہ خود بھگتے گا اس کو۔ ویسے عموماً ہوتا ہی ہے کہ خاوند جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں، واللہ اعلم۔